کوئی آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کی حد میں آپ کو دینے کا حق ہے۔ کوستان کا 40-50 ارب کا سکینڈل ہے، جو ہماری پروونشل کیبنٹ، جو ہمارے احمد کنڈی صاحب اسمبلی میں بھی بار بار اور دوست، اور پھر آپ کا اپنا اسپیکر اٹھا چکا ہے کہ آپ نے تو ایک ایسا ماڈل دینا تھا صوبے کو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ مینٹین کرنا تھا، دوسرے صوبوں کو مثال دینی تھی کہ ہم رول ماڈل ہیں، لیکن آپ تو الٹا آپ نے رگڑا نکال دیا۔ اس رگڑے کا بھی جواب آپ نے دینا ہے۔ پھر کوئی ایک ایسا ہاسپٹل بتا دیں صوبے میں جو آئیڈیل آپ نے 15 سالوں میں بنایا ہو۔ صحت کارڈ تو اچھا چیز ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا غریب کے لیے بھی وہی سہولت، امیر کے لیے بھی وہی سہولت؟ اس میں یہ آپ صحت کارڈ کی مد میں کوئی فراڈ کارڈ تو نہیں بن رہا؟ جو ٹیکس کا جو پیسہ ہے، جو ٹیکس کلچر کا جو پیسہ ہمارے عوام ٹیکس دے رہی ہیں، وہ تو غریبوں کے لیے سمجھتے ہیں کیسے منصوبے ہونے چاہیے۔ جیسے بینز انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ صرف غریبوں کے لیے ہے، اس میں عمراء کا یا اشرافیہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت اچھا منصوبہ ہے صحت کارڈ، لیکن اگر صرف یہ غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ہوتا۔ اور یہ ہمارے سوال ہے۔ دوسرا، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا آئیڈیل نظام دیا تھا۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اخباروں میں، جو میڈیا میں، جو اسمبلی میں، ان کے جوابات کیا ہیں؟ وہ کرپشن جو ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے بی آر ٹی کا منصوبہ ٹھیک ہے آپ نے بنایا، کیا یہ مکمل ہوا ہے؟ کیا اس میں کرپشن کے جو کیسز تھے اس کا کوئی جواب آیا آج تک عوام کو؟ یہ دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، اس کے فورسز، یہاں کی فورسز یقیناً سلام کے پیش میں سمجھتا ہوں وہ حقدار ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں۔ کیا کے پی کے پولیس کی جو تنخواہیں ہیں، جو مراحت ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیا ہیں؟ اگر آپ اپنے بجٹ کو یا اپنی چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے تو یہ آپ سب سے بڑی غداری تو اپنے پارٹی کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کر رہے ہیں، پھر اس نظام سے غداری کر رہے ہیں، پھر پولیٹیکل کلاس سے غداری کر رہے ہیں، پھر اس سے اگلی بات ریاست کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، جو ریاست فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور وہ سیاست کی آڑ میں بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو پہلے بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے کیے، لیکن جواب کبھی نہیں آیا۔ جواب شاید آئے گا بھی، پریس کانفرنس کے مقابلے میں پریس کانفرنس کا آنا جواب نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں یہ ہمارا ویٹ جو پچھلے سال ہم نے خریدی تھی اس میں فراڈ نہیں ہوا تھا، یہ کسانوں کی ہم لسٹ دے رہے ہیں کہ اتنے کسانوں سے ہم نے خریدی تھی یہ گندم، اس کا ایک حساب دیں، ہم اپریشیٹ کریں گے آپ کو۔ آپ کو کوستان کی کرپشن کا جو ہے اس کا حساب دیں، ہم اپریشیٹ کریں گے۔ ہم بے جا تنقید ہماری پارٹی نہیں آپ کے اوپر کر رہی، یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ والی تنقید ہم نہیں کر رہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ یہ 15 سال سے آپ کے نرغے میں ہے اور عوام حساب مانگتے ہیں، اور یہ صوبہ دوسرے صوبوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایک ہی جماعت کی حکومت ہے اور فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، تو اس صوبے کا حق بھی زیادہ ہے، ریاست کے اوپر بھی حق زیادہ ہے، وفاق کے اوپر بھی حق ہے۔ اگر وفاق آپ کو پیسے این ایف سی کی صورت میں نہیں دے رہا، وہ آپ کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارا گورنر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہماری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسمبلی میں بھی جہاں بھی تعاون آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں۔ لیکن کیا پروونشل فائنانس کمیشن ضلعوں کو آپ نے پیسے دیے؟ کیا جو این ایف سی میں آپ کو پیسے نہیں ملے، کبھی سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر آپ اس چیزوں کے اوپر بولیں، یا صرف لڑائی دینی ہے عوام کو، فساد ہی دینا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے ساتھ، اسپیشلی صوبے کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور میری یہی آپ سے استدعا ہے، آپ میڈیا کے حوالے سے اس پارٹی کے چیف منسٹر سے، ان کی جو پارٹی کی قیادتیں ہیں، آپ تو پتہ نہیں کتنی قیادتیں ہیں، سب سے کہ خدا را اس صوبے پہ رحم کریں اور اس سیاست پہ رحم کریں، کیونکہ میں تھوڑا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اندر کی خبر کہ کیا صورتحال ہے، تو میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف اتنا میں آپ سے کہوں گا کہ اس صوبے پہ رحم کریں اور اس کو ایک اچھی گورننس دیں، یہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ اور اگر آپ نہیں دیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں پھر جو آپ کا اسپیکر، جو آپ کے اپنی کیبنٹ کے منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اور ہماری جماعت کی تنظیم
جو دوسرے جماعتوں کے لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ثبوتوں کے ساتھ جواب دینا چاہیے. جی یہ اگر یہ پی ایس سی کے حوالے سے اگر احمد آپ تھوڑا سا بریف کریں. کافی ہو گیا بات ہے. ٹھیک ہے جی تھوڑا سا پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. شہر میں خیبر پختونخوا کی عوام کی حقوق کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے تیسرا ٹینور ہے پی ٹی آئی کا. اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی جو اپوزیشن جماعتیں تھے متحرک نہیں تھے, دوسری ٹینور میں بھی نہیں تھی, اور اب تیسری ٹینور میں اپوزیشن جماعتوں کو خیبر پختونخوا حکومت کے عوام کا خیال آ ہی گیا. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا انٹرسٹ ہے دیگر جماعتوں کا. دیکھیں, اپوزیشن کا تو حق ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اب اپوزیشن میں, پیپلز پارٹی کے ممبران دیکھ لیں آپ, یا گورنر صاحب کا رول دیکھ لیں, یا ہماری سیاسی جماعت کے تنظیم جو ہماری پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے, ہم تو ایشوز کے اوپر ہر وقت پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. اب اگلا کام ہے نیب کا. یا پارلیمانی نظام میں سب سے بڑی جو اکاؤنٹیبلٹی کی طاقت ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس ہوتی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رول دیکھ لیں, یہاں اب تو نیب کو بھی ہم نے لکھ دیا ہے, پتہ نہیں نیب کیوں خاموش ہے. تو اپوزیشن کا رول تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ادا کرتی ہے, اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے بہتر اپوزیشن کا رول کوئی نہیں ادا کر سکتا. ندیم اظہر صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر پر الزام لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, وہ حیثیت ایک آئینی رول نہیں ادا کرتے, اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئینی رول اس لیے ادا سب سے زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ وفاق سے اس صوبے کے حق کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں. اور اس چیز کا میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ پرائم منسٹر سے یا اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے کے ذریعے جتنا خیبر پختونخوا عوام کے لیے جو وفاق کا رول ہے, جو وفاق نے اپنا حصہ دینا ہے, جو وفاق نے. لیکن اب گورنر صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کو یا وفاقی وزراء کو پکڑ کر لیں اور ادھر کوئی نہ آنا چاہے تو اس میں پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن کا, تو انہوں نے پہلے بھی چیف منسٹر کو کہا ہے, یا ہماری پارلیمانی پارٹی نے کہا ہے کہ جو بھی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یا ان کی حکومت کو پیپلز پارٹی کی یا گورنر کی سپورٹ چاہیے ہوگی, وہ گورنر صاحب ضرور دیں گے. لیکن گورنر صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ سیاسی آدمی ہیں, وہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں یا بولیں نہ, تو میرے خیال ہے گونگا گورنر جو ہے وہ تو اس صوبے کے عوام کے حق میں بھی نہیں ہوگا. چند صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنی باتوں میں جو ہے زیادہ تر باتیں ایکسپارٹر کے حوالے سے کی, ان کی محرومیوں کے حوالے سے کی. لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کی سندھ میں اس وقت پارٹی کے دو رہنما ہیں, مشران ہیں. علی وزیر سابق مدین بھی ہے, آپ کے دوست بھی ہے. اس کے علاوہ حاجی عبدالصمد ہے. وہاں پر کبھی 3 بیوں میں قید ہوتے ہیں, کبھی دوسرے ایف آئی آر میں, گیری منگڑ ایف آئی آر میں قید ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ یہ ہے کہ وہ اس پارٹی میں دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں. تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے علی وزیر اور دیکھیں جی, اگر میں کہوں کہ اس ملک میں کوئی عدل ہو رہا ہے وہ بالکل غلط بات ہے. عدل نہیں ہے, اور نظام عدل تو بالکل آئیڈیل نہیں ہے. تو میں علی وزیر ہو یا کوئی اور ہو, سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے. اور میرے تو وہ کامریڈ ساتھی ہیں, ہم اکٹھی کانگریس ہم نے کئی اٹینڈ کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے. کسی صورت ان کے علاوہ بھی جو لوگ سیاسی طور پہ قیدی ہیں یا سیاست میں جن کا تعلق ہے یا جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو بے گناہ یا کہ نظام کی خرابی کی وجہ سے یا آواز اٹھانے کی وجہ سے, تو اس کو کم از کم میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ عدل ہوتا ہوا بھی نظر آئے. جب عوام کو عدل ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر کوئی نہ سوال اٹھائے گا نہ کوئی تنقید کرے گا. چند صاحب ویلکم ٹو پشاور. بڑا اچھا سنیں, لیکن ایک چیز, ایک طرف آپ تحریک انصاف کے تمام منصوبوں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں, دوسری طرف ہمیں انویٹیشن یہ دی گئی تھی کہ آپ کی پارٹی آج چارج شیٹ پیش کریں, تو آپ نے سارے سوالات اٹھا دیے. اب پی ٹی آئی نے جو پی 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 نے جو ورک آؤٹ کیا ہے, وجہ جی نے بھی بتا دیا ہے, تو کچھ ایویڈنس اینڈ پروف ان منصوبوں میں کرپشن کے آپ کے پاس ہے تو وہ پیش کریں. دیکھیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, جی جی نیکسٹ عمل کیا ہے. دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہلا فورم ہے, پولیٹیکل جماعت کا پہلا فورم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. پارلیمان جو آپ کی صوبائی کو, وہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر بھرپور سوال اٹھا رہے. دوسرا ہے ہمارے جو تنظیم ہے وہ سوالات ہر ضلع لیول پہ اٹھا رہے ہیں.
اب اس کے اوپر نیب نے نوٹس لینا ہے، اس کے اوپر اینٹی کرپشن نے نوٹس لینا ہے، اس کے اوپر دوسرے اداروں نے نوٹس لینا ہے، اور جہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کو بلائیں گے ہماری صورت کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ آپ نے تعریف منصوبوں کی ہے، دو ہی منصوبے میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، بڑا پڑھا ہے، دو منصوبے مجھے پی ٹی آئی کے نظر آئے، ایک بی آر ٹی، وہ بھی کرپشن زدہ منصوبہ، ایک صحت کارڈ۔ اس میں جو ہے مجھے کوئی نیا ہاسپٹل، میں نے پوچھا کوئی نیا ہاسپٹل 15 سالوں میں کتنے نئے ہاسپٹل بنے ہیں، مجھے کوئی نام نہیں پتہ چلا۔ کتنے ہم نے ایم آر آئی مشینوں کا چوری ہونا مجھے پتہ چلا کہ ایم آر آئی مشین چوری ہو۔ اب اس کے اوپر کوئی انکوائری ادارہ نہ کرے تو ہم تو اس کے اوپر ایپلیکینٹ ہی ہو سکتے ہیں یا آواز ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اب صحت کارڈ کے حوالے سے اگر ایک بندہ جو پلازوں کا مالک ہے اس کا بھی علاج اسی صحت کارڈ سے ہو رہا ہے، اور ایک مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، دکاندار ہے، چھوٹا ہے، ٹانگے والا ہے، رکشے والا ہے، ریڑے والا ہے، یا دور دراز ضلع میں پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی صحت کارڈ سے اسی سے علاج ہو رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ امیر آدمی جائے اپنے پرائیویٹ علاج کرائے یا امیروں سے کرائے، اور اس کو بہتر سہولت دینے کے لیے میرے خیال ہے کوئی ایسا منصوبہ جو ہوتا ہے جو صرف غریبوں کے لیے یا مڈل کلاس کے لیے ہونا چاہیے، جو اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں باقی ہم نے کس کو ایسا منصوبہ جو تعریف والا ہوگا ہم ضرور تعریف کریں گے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی تھوڑا گروپ نہیں ہے کہ ہر وقت تھوڑی ہی ماتر، یا ہمارا کلچر کوئی ان جیسا نہیں ہے کہ تنقید ہی کرنی ہے، صرف گالی گلوچ ہی کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کلچر نہیں ہے۔ اچھا چند صاحب، پیپلز پارٹی کبھی خیبر پختونخوا میں بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی، یا 3-4 بار حکومتیں بھی بنائیں، لیکن گزشتہ تقریباً جب سے آفتاب شیرپور صاحب اس پارٹی سے گئے ہیں، اس پارٹی کا گراف دن بہ دن گرتا جا رہا ہے۔ کئی صدور چینج ہوئے، کئی جو ہے عبوری کابینیاں لائی گئی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خصوصاً پشاور میں اس وقت 2 گروپ جو ہیں وہ آپ کے گورنر کو متنازع بنانے کے لیے وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبے میں پھر کبھی اٹھ سکے گی، یا یہی پارٹی قیادت جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے گی؟ دیکھیں جی، آپ بات کریں، میرے خیال میں جو آپ نے کہا نا یہ متنازع بنانے والی بات، جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں یہ جماعتوں کو جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے کہ اختلافات ہونے چاہیے، تنقید بھی ہونی چاہیے، ہمارا ایک پراپر فورم ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر کرتے ہیں۔ رہ گئی بات آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کمزور کیوں ہوئی، دیکھیں اس ملک میں دہشت گردی ہوئی، لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت دہشت گردی کا شکار ہوئی، اور شاید یہ دہشت گردی صرف پیپلز پارٹی کو اور جمہوریت پسند اور ماڈریٹ فورسز کو ختم کرنے کے لیے، یہ دہشت گردی بھی کوئی اتنی سمجھدار دہشت گردی لگتی ہے، یہ بھی بجائے انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف دہشت گردی کوئی اکراس دا بورڈ ہوتی تو میرے خیال میں یہ ماڈریٹ فورسز کے خلاف زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہی ہماری پارٹی کی جو ایکٹیویٹی اس کو محدود کرنا اور صحیح صوبے کے اندر ایکٹیویٹی نہ کر سکنا، قیادت کا سیکورٹی کی وجہ سے صوبے میں جس طرح بھٹو صاحب پھرتے تھے، شہید بی بی آتی تھی، وہ کئی چیزیں ہیں، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوں گی یقیناً، ہم بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو تسلیم کرتے ہیں اپنی غلطیاں، لیکن اس ملک میں جہاں غربت کے خلاف لڑنا ہو، جہاں ماڈریٹ فورسز کی آواز، لبرل فورسز چاہیے، جہاں عام آدمی کا زندگی کا سوال اٹھتا رہے گا، وہاں پیپلز پارٹی انشاءاللہ پروان چڑھے گی، بہتر ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جماعتوں میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ کوئی اتنی بات نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آزادانہ موقع دیا جائے گا اس صوبے میں یا پورے ملک میں، تو پیپلز پارٹی کی قیادت اب بلاول صاحب کی صورت میں بڑی ایکٹیو ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بیانیہ ریاست کا بلاول صاحب نے پیش کیا ہے، وہ کسی اور لیڈر وہ بیانیہ شروع بھی نہیں کر سکا جو بلاول صاحب نے۔ اور دنیا، انڈیا کو کس سے خطرہ ہے؟ انڈیا کس کے اوپر تنقید کر رہا ہے پولیٹیکل لیڈر کے اوپر؟ وہ سول چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ دنیا آواز ہی بھٹو خاندان کی سنتی ہے، پیپلز پارٹی کی سنتی ہے، اور پاکستان کی جو پہچان ہے دنیا میں وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور بھٹو خاندان ہے۔ پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ دنیا سے پوچھیں نا کہ پوری دنیا کی آنکھ سے دیکھیں، صرف ایک ضلع یا ایک ہمارے ہاں تو جتنے مسائل ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پارٹیاں کیسے کمزور کی گئی ہیں،
تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی لڑ رہے ہیں، اس سوچ سے بھی لڑ رہے ہیں ہم جو پارٹیوں کو کمزور کرنے والی سوچ ہے. پیو پارٹی ایک طرف اس سے بھی لڑ رہی ہے اور اپنی تنظیموں کو بہتر کر رہی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ کوئی گورنر صاحب کو یا ہمارے کسی عہدیدار کو کوئی بندہ متنازع نہیں کر سکتا. اچھا چند صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو ریاست کے ایلچی بن کر پوری یعنی جو انڈیا کے خلاف اس وقت وہ ہو رہی ہے یا انڈیا ہمارے خلاف، اس کو روکنے کے لیے اور پاکستان کا بیانیہ پیش کرنے کے لیے بلاول بھٹو خود بھیجا گیا اور مزید وہ بھی جانے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ وہ محب وطن لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیں بالکل ان کو شامل ان وفود میں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بالکل محب وطن ہے. ہم محب وطنی کا کسی کو سرٹیفکیٹ بالکل بانٹنے کے حق میں نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا بالکل یہ حق ہی نہیں ہے. محب وطن ہے اور ہمارے جیسے ہیں سیاسی لوگ ہیں، لیکن اگر وہ خود ہی بائیکاٹ کریں، ہر پراپر فورم کا بائیکاٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ نیشنل ایکشن پلان میں پراپر حصہ لیں. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں نیشنل دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، تو میرے خیال میں اس میٹنگ میں بھی خان صاحب نے خود آنا پسند نہیں کیا تھا. تو اب جا کے ان کی جو قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ کیوں نہیں اپنے ووٹرز کا حق ادا کر پا رہے ہیں نیشنل پالیسیوں میں. یہ سوال تو آپ کا پی ٹی آئی سے بنتا ہے کہ آپ ہر اہم میٹنگ سے کیوں غیر حاضر ہوتے ہیں، آپ ہر اہم فورم سے کیوں غیر حاضر ہوتے ہیں. پارلیمان کا اہم فورم ہو، نیشنل سیکورٹی کا اہم فورم ہو، سی سی آئی کا اہم فورم ہو، تو آپ کی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ تو یہ تو آپ کا سوال ان سے بنتا ہے، ہمارے سے تو نہیں بنتا. یا حکومت سے بنتا ہے، اور حکومت وزیر اعظم پاکستان سے بنتا ہے کہ وہ اور ان کا اور پی ٹی آئی کا آپس کا ارینجمنٹ کیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں، بانی چیئرمین کو رہا ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے جی، بالکل عدل ہونا چاہیے اور عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. چند صاحب، ایک تو پیپل پارٹی کی آواز سنی بھی جاتی ہے بلاول کی وجہ سے، دنیا میں تو مرکز میں بھی سنی جاتی ہے کیونکہ آپ اتحادی بھی ہے یا نون لیگ کے ساتھ. تو صوبے میں جو مسائل ہے، آپ اس کا انتظار کر کے صوبائی حکومت ہمیں کہے، آپ لوگوں کو بتائے اور پھر آپ جائے. تو جیسے کہ آپ واقف بھی ہے، آپ کی جماعت واقف ہے، آپ کے بڑے اسٹیکس ہیں صوبے میں، صوبے کے لیے بڑے کام کیے آپ لوگوں نے، نام دیا ہے، جیسے آپ لوگوں نے کہا. تو خود اپنے طور سے پیپل پارٹی اس صوبے کے حقوق کے حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہماری؟ اور دوسرا، نون لیگ کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ دیکھیں، جو صوبے کے لیے آواز اٹھانے والی بات ہے تو کب پیپل پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی؟ آج ہم آپ کے سامنے ہیں تو یہ بھی ہمیں صوبے کی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. ادروائز تو ہم پریس کانفرنس اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے. اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور جو نون لیگ کے ساتھ آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہم بالکل ہمارے ووٹوں سے حکومت بنی ہے، لیکن ہم ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہیں. ہم ان کی پالیسی میکنگ یا ڈیسیژن میکنگ میں جس کا ہم حصہ ہوں گے اس کا ہم کریڈٹ بھی لیں گے اور تنقید بھی برداشت کریں. اب یہ جو جنگ لڑی ہے اس وقت اس ملک میں، اس میں آپ نے دیکھا ہے بلاول صاحب فرنٹ پہ آئے ہیں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. لیکن اگر وہ گندم کا ریٹ صحیح نہیں مقرر کریں گے، اگر کسان کش پالیسیاں ان کی ہوں گی تو اس میں پیو پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہوگی. اگر خیبر پختونخوا میں فاٹا کا بجٹ وفاق ریلیز نہیں کرے گا اپنے حصے کا، یا وزیر اعظم صاحب کبھی خیبر پختونخوا میں کبھی چکر بھی نہیں لگائیں گے، یہاں آ کر بیٹھیں گے نہیں، ہر ویکینڈ پہ لاہور چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک ویکینڈ پشاور بھی آنا چاہیے، ایک ویکینڈ سوات جائیں، ایک ویکینڈ کوارٹ جائیں، ایک ویکینڈ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان چلے جائیں، ان کی کیبنٹ چلی جائے. احسن اقبال صاحب پلاننگ بیٹھ کے کرتے ہیں ادھر، تو ان کو کے پی کے میں ضلع کی بھی پلاننگ کا سوچنا چاہیے. جہاں تنقید ہوگی ہم ضرور کریں گے. ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمارا کوئی ماسٹر سروینٹ والا تعلق نہیں ہے، نوکر مالک والا. ہم سیاسی تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ.